اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کا حصہ۔ والدین آپ کو پال رہے ہیں، انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، سب کچھ کیا اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو کیا ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کے بعد آپ ان کے لیے کوئی حصہ نکالتے ہیں؟ اور ہاں جی میں تو ان کو پوری تنخواہ دے دیتا ہوں، میں تو، لیکن ٹھیک ہے، جب تک وہ زندہ ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو سب کچھ دیں جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے سب کچھ ان کا ہے۔ لیکن جب وہ انتقال فرما جاتے ہیں، جب وہ اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کا ان پہ کوئی فرض بنتا ہے، ان کا حق ہے آپ پہ، آپ ان کے لیے کچھ پہنچائیں۔ یہ اس طرح سے مجھے ہوا کہ میرا ایک دوست اس کے پاس میں گیا تو وہ اپنے گھر کا بجٹ بنا رہا تھا، یوٹیلیٹی بلز 50,000، رینٹ 50,000، فلانے خرچے 30,000، فلانے یہ، امی کے لیے 3,000، ابو کے لیے 3,000۔ میں نے کہا یار یہ تمہارے پیرنٹس تو اللہ کے پیارے ہو چکے، اب تم ان کے لیے 3,000 کس طرح سے؟ تو کہنے لگا دیکھو یار وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، میرے دل سے نہیں گئے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ تو ان کا حصہ میرے اس پہ، میری آمدن میں، میرے رزق میں ان کا حصہ شامل ہے۔ تو میں ان کے لیے ہر مہینے کچھ نہ کچھ نکالتا ہوں۔ وہ جو صاحب تھے انہوں نے 3,000 ماں کے لیے، 3,000 باپ کے لیے نکالے، آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں کیجیے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ آپ کوئی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اینی تھنگ گڈ جو کہ کسی کے کام آ سکے۔ کوئی ٹھنڈا پانی کسی کو کر دیا آپ نے، کھانا کھلا دیا، کوئی مٹکے رکھ دیے باہر آپ نے، اور کہیں پہ آپ نے کوئی درخت لگا دیے، کوئی کسی کے لیے وظیفہ لگا دیا، کچھ بھی کر دیا۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے والدین کو اس کا اجر پہنچے گا۔ ٹھیک ہے آپ ان کے لیے پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ کی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان دعاؤں میں آپ دوسروں کو بھی شامل کریں، اور دوسروں کو اس طرح شامل کریں گے، شکیل احمد چشتی اس طرح شامل کرو گے کہ ان کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دو، ان کے نام پہ کوئی وظیفہ مقرر کر دو، جس کے پاس وہ وظیفہ جائے گا اس کی دعائیں ان تک پہنچیں گی۔ جتنا بھی ہو سکے، آپ کی حیثیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ زندگی میں آپ نے کیا، اب میں جب تک امی حیات تھی میں اپنی پوری تنخواہ ان کو دے دیتا تھا، اس کے بعد وہ مجھے جو کچھ دینا ہوتا وہ دے دی، تب تقریباً ساری ہمیں دے دی، اور کچھ بچا کے رکھتی تھی میرے لیے۔ اسی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سب کچھ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان کے لیے میں کچھ نہ کروں، انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کہ پاپا نے اتنی محنت کی، ان کے لیے میں کچھ نہ کروں، ناممکن۔ جب تک تھے۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں جب جاتا تھا کبھی تو ان سے ملنے، اور وہ بیچارے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے۔ اب وہ آرام فرما رہا ہے، اب ان کو ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی، ہم سب کی دعاؤں کی۔ تو پلیز اس کو اپنا پلے سے باندھ دیجیے اپنے والدین کے لیے۔ اگر وہ حیات ہیں تو ان کی پوری خدمت کیجیے، ان کو کسی قسم کا کوئی دکھ نہ پہنچے، ان کو راحت پہنچائیں، ان کے آگے اف تک نہ کریں،
اور اگر وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو پلیز ان کے لیے کچھ بھیجے، ان تک پہنچے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور ان کو تو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، آئی نو دیٹ، پلیز ڈو اٹ، اف ناٹ ٹل ناؤ ڈو اٹ ناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھتے ہیں، اپنے والدین کا خیال تو ہر صورت رکھیں۔ السلام علیکم۔